بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی گرافی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قریب آتا جا رہا ہے۔ جو نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور وہ حالات جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وقوع پذیر ہونے تھے وہ تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں تمام طے پا چکے ہیں، اور عنقریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ بالکل جو نشانیاں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، اور تمام تر جو بھی مستقبل کے حوالے سے جو پیشن گوئیوں کی مکتوب ہیں ان سے ہمیں تمام تر جتنی بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں ان سے یہ بات طے ہے کہ اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت ہی زیادہ نزدیک ہے۔ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر انسان کس قدر ترقی کر رہا ہے، اور ہر نئے دن کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی انسانوں کے سامنے متعارف کرائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اموات کو دیکھیں تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ نئی نئی بیماریوں کے سبب اموات کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ وبا، کرونا وائرس، اس کی ان تمام صورتحال کے عوض جو اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین حجاز یعنی کہ موجودہ دور کا سعودی عرب، اس کے حالات، اس کے معاملات، اس کے علاوہ دنیا میں جنگوں کا بڑھتا ہوا رجحان، ایٹمی ہتھیاروں کی بے بہا خرید و فروخت، اور اس کے ساتھ غذائی قلت، اور تمام تر موجودہ دور میں جنم لینے والی حقیقتیں ہمیں بآسانی سمجھاتی ہیں کہ کسی بھی وقت منظر ایک دم مختلف ہونے جا رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر تو تقریباً تمام امت متفق ہے، بالکل متفق نظر آتی ہے۔ تمام مسلمانوں میں یہ بات عقیدے کے طور پر یقینی مانی جاتی ہے، جیسے کہ ہر مسلمان کا یقین ہے کہ توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، اور بقیہ تمام عقائد جو مسلمانوں کے تمام تر مکاتب فکر میں لازم ہیں، ان میں سے امام مہدی کا ظہور بھی ہے۔ مگر دوستو، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیونکہ فتنہ دجال جو کہ دور حاضر میں کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور تقریباً تمام دنیا ان شیطانی اور صہیونی قوتوں، طاقتوں کی اسیر بن چکی ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے جس سے ہم اس دنیا میں بھی سروائیو کر سکیں اور آخرت میں بھی اپنے رب کے حضور ہم سرخرو ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دور آخرت اس قدر سخت ہوگا کہ اس میں ایمان پر باقی رہنا ہاتھ میں آگ کا شعلہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ جی ہاں، بالکل جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن دین کی بات کرنے والا یا آخرت سے ڈرانے والا، جس کو آج ہمارے معاشرے میں جاہل تصور کیا جاتا ہے، بیکورڈ اس کو تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس فحاشی، نفس پرستی اور ہر وہ کام جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی سختی سے ممانعت فرمائی، وہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اور کوئی بھی تیاری، بالکل کوئی بھی تیاری آخرت کے لیے یا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، کسی بھی قسم کی تیاری ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ دوستو، امام مہدی اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم پر ظہور فرمائیں گے، اور جس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام کائنات میں حضرت جبرائیل منادی کریں گے، یعنی اناؤنسمنٹ کریں گے کہ آپ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس اناؤنسمنٹ پر جو شخص بھی لبیک کہہ کر ایک قدم بھی بڑھائے گا امام مہدی کی جانب، وہ اگلے یعنی دوسرے قدم میں امام مہدی کے حضور پہنچ جائے گا۔ بالکل، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، کسی بھی دنیا کے وہ ایریے میں موجود ہو، اگر وہ اس اناؤنسمنٹ کو سن کر ایک قدم بھی امام کی طرف بڑھائے گا تو دوسرے قدم میں وہ امام کے حضور پہنچ جائے گا۔ اللہ اس شخص کو امام کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔
اور احادیث میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ فجر کا وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی منادی کی جائے گی اور ان کا ظہور ہوگا، تو وہ فجر کا وقت ہوگا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تمام دنیا میں اسلام کی حکومت کو نافذ کریں گے، شر کا مکمل خاتمہ کریں گے، اور اس سب سے پہلے بہت سی جنگیں لڑیں گے جس میں وہی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے جو امام مہدی کی ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور بے شک یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے حال پر ایک نظر ڈالیں تو بہت ہی بھیانک صورتحال کا آپ مشاہدہ کریں گے کہ راتوں کو دیر تک جاگنا، عبادتوں سے بھاگنا، دن میں دیر تک سونا، یہ وہ عام عادتیں ہیں جو ہم سب میں داخل ہو چکی ہیں۔ مگر اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کم از کم فجر کی نماز کو قضا کرنا چھوڑ لیں اور اپنی عادت بنا لیں کہ فجر کی نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ صرف وہی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو پا سکیں گے جو فجر میں بیدار ہوں گے۔ جی ہاں، یعنی اس وقت جب ندا دی جائے گی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، اس وقت یہ ندا وہی لوگ سن سکیں گے جو اس وقت فجر کے وقت بیدار ہوں گے، یعنی وہی لوگ ہوں گے، بیشتر تو وہی لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ دعا کروں گا کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو پا سکیں اور اپنے کسی عمل کے باعث ان کے آگے شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اگر امام مہدی علیہ السلام کسی سے راضی نہیں ہے تو ہرگز اللہ اور رسول بھی اس شخص سے راضی نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم اسی سلسلے میں مزید ویڈیوز میں آپ کو امام مہدی کے متعلق قرآن و حدیث سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔